السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز قیامت کے دن، روز محشر میں جب ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک انسان کی بخشش نہیں کرے گا۔ وہ انسان کون ہوگا؟ کیا وہ چور ہوگا جو چوری کرتا ہوگا دنیا میں؟ نہیں، وہ چور نہیں ہوگا۔ پھر وہ چغل خور ہوگا جو چغلی کرتا ہوگا، ایک دوسرے کی بات ان سے دو چار ملا کے کہتا ہوگا، کیا وہ ہوگا؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا سود خور ہوگا جو کسی سے بیاج لے کے کھاتا ہوگا، سود لیتا ہوگا؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا جناکاری والا انسان ہوگا جس نے جنا کیا ہو دنیا میں؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ان سب کو معاف کر دے گا۔ تو وہ کون ہوگا جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کوئی عمل ایسا کرے، مطلب کوئی شخص عمل تو کرتا ہو لیکن وہ عمل ایسا کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر لے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لے۔ عمل تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہو، شریک کر لے یعنی شامل کر لے، میں اس کو اس کے شرک کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یعنی جو دنیا میں شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو شرک کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اور میں اس سے بری ہو جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان سے دور ہو جاتا ہے، بالکل دور ہو جاتا ہے۔ میدان حشر میں قیامت کے دن ایک منادی ہوگی، یعنی آواز لگائی جائے گی، بہت تیز تیز سے ایک آواز لگائی جائے گی، بلند آواز میں، کہ جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا، یعنی روز قیامت کے دن ایک منادی ہوگی، آواز لگائی جائے گی، بلند آواز لگائی جائے گی کہ جس انسان نے، جس کسی شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا، وہ اس کا ثواب اور بدلہ اسی سے مانگے۔ یعنی جو کچھ بھی تم نے عمل کیا، کسی کو شریک بنا کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، تو اس کا بدلہ تم اسی سے مانگو، وہ اور ثواب اور بدلہ اسی سے مانگے جس کو وہ مانتا تھا، جس کے آگے سر جھکاتا تھا، جس کے آگے روتا تھا، جس کے آگے گڑ گڑاتا تھا، جس کی وہ پرستش کرتا تھا، اسی سے وہ مانگے۔ منادی ہوگی، بلند آواز ہوگی روز قیامت کے دن کہ جو شخص اللہ کا شریک بناتا تھا، اللہ کے ساتھ شریک بناتا تھا، اور جو اس نے عمل کیا دنیا میں، اس سے رویا، گڑ گڑایا، مانگا، اس کی پرستش کیا، اس کے آگے سر جھکایا، تو اسی سے اس کا بدلہ مانگے، اسی سے اپنے اعمال کا بدلہ مانگے۔ یہ روز قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو۔ اسی لیے ہمیں اللہ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، ہر گناہ کو، چھوٹے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کی معافی نہیں ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا اگر اللہ کا کسی نے شریک بنا لیا، اللہ اسے معاف
نہیں کرے گا. تو ہمیں صرف اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے اور کسی سے نہیں مانگنا ہے. ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. اور جو شخص ریاکاری سے صدقے دیتا ہے وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے. اور جو شخص ریاکاری سے روزے رکھتا ہے وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے. مشرک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جن کے دکھلاوے کے لیے یہ اعمال کیے ہیں، یعنی ہم دکھلاوے کے لیے، اچھا تم نے نماز پڑھی، دیکھو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا تم نے زکوٰۃ دی، دیکھو ہم بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، تم سے زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. اچھا تم نے حج کیا، ہم بھی حج کر رہے ہیں. اچھا تم نے روزے رکھے، ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں. یعنی دکھلاوے کے لیے. تمہیں اللہ سے ڈر نہیں ہے، تمہیں اللہ کے مخلوق کو دکھایا ہے، تم نے اللہ کے مخلوق سے ڈرا ہے، تم نے اللہ کے مخلوق کو دکھا کر کیا ہے، اللہ کو نہیں دکھایا. اللہ سے تمہیں ڈر نہیں تھا، اللہ کے مخلوق سے ڈر تھا، اللہ کے مخلوق کو تم نے دکھایا. یہ مشرک کہلاتا ہے. ہمیں اللہ کو دکھانا ہے، نہ کہ اللہ کے مخلوق کو دکھانا ہے. نہ تو ہمیں کسی کو دکھا کے کرنا ہے. ہمیں اللہ، یعنی ہم اگر صدقہ بھی کرتے ہیں تو چپکے سے کریں. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا کام ہے روزہ رکھنا، اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں. اگر ہماری طبیعت خراب ہے تو اللہ نے اسے معاف بھی کیا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کو دکھا کے تھوڑی نماز پڑھیں گے. اللہ نے 5 وقت کا فرض نماز کیا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو دکھلانے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ اگر ہم نے دکھلا دیا، ہم نے جتلا دیا، ہم نے کسی کو دکھا کے کیا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو مشرک کہا ہے. یہ ہم مشرک ہو گئے. مشرک ہو جانے کا مطلب دوسروں کو دکھلانا، دوسروں کو دکھلاوے کا اعمال کرنا ہی مشرک کہلاتا ہے. یعنی آپ نے اللہ کو نہیں دکھلایا، آپ نے کسی انسان کو دکھلایا. آپ نے اگر اللہ کو آپ دکھلاتے تو آپ کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ ہم کسی کو دکھلا کے کریں. اچھا وہ کر رہا ہم بھی کریں گے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھلانا ہے، نہ کہ کسی انسان کو دکھلانا ہے. بلکہ وہ اعمال جو ہم کسی کو دکھلا کے کرتے ہیں وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں. یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہ جاتا. یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے رہتے ہیں جن کو ہم نے دکھلانے کے لیے کیے ہیں. تو ہم نے نماز بھی پڑھی، وہ بھی دکھلاوے کی. ہم نے قرآن پڑھا، وہ بھی دکھلاوے کی. ہم نے زکوٰۃ دیے، وہ بھی دکھلاوے کی. ہم نے حج کیے، وہ بھی دکھلاوے کی. ہمیں کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. ہم نے اسے اللہ سے نہ ڈر کے، اللہ کو نہ دکھا کے، ہم نے اس کو شریک بنا لیا. تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. ہمیں دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا، ہمیں کسی کو دکھلانا نہیں ہے. ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں، اللہ کی رضا مندی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ شہرت، عزت، تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دیں. یہ نہ سوچیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہماری شہرت بڑھے گی، ہماری عزت بڑھے گی، ہمارا تعریف ہوگا. نہیں،
ہمیں شہرت، عزت، تعریف کے لیے بالکل بھی ذرا بھی دل میں جگہ نہ دیں. یعنی ہمیں ان سب چیزوں کے لیے نہیں کرنا ہے. شہرت پانے کے لیے، عزت پانے کے لیے، تعریف پانے کے لیے ہمیں یہ سب کام نہیں کرنا ہے. یہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اگر خیال تھوڑا بھی آ جائے، اگر شیطان نے ہمیں بہکا دیا اور تھوڑا بھی یہ خیال دماغ میں آ جائے تو ترنت لا حول اور استغفار ہمیں پڑھنا چاہیے. اگر ہمارے دل میں تھوڑا سا بھی اس کا خیال آ جائے کہ ہمیں شہرت ملنی چاہیے، ہمیں عزت ملنی چاہیے، ہمیں تعریفیں ملنی چاہیے، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، ذرا بھی دل میں اگر خیال آ جائے تو ترنت لا حول و استغفار سے اصلاح فرما لیں. یعنی اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ جل شانہ اپنے لطف اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور قرآن پاک کے کلام کی برکت سے ہمارے جیسے سیاہ کار، یعنی ہم جیسے لوگ ہیں سیاہ کار ہیں، اللہ تعالی ہمارے جیسے سیاہ کاروں کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان جلت دار کاموں سے بچائے. اللہ بچانے والا ہے. ہمیں ہر سمے ہر وقت توبہ استغفار کی تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے دل میں وسوسہ نہ آئے، ہمارے دل میں تکبر نہ آئے، ہمارے دل میں رتی برابر بھی گھمنڈ نہ آئے کہ ہم نے زکوٰۃ دیے، ہم نے نماز پڑھے، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے حج کیے. یہ تعریف کے لیے نہیں ہے، یہ عزت کے لیے نہیں ہے، یہ شہرت کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا مندی کے لیے ہے. تو اللہ ہم سب کو ان سب چیزوں سے بچائے. اللہ صرف اپنے آگے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا جو راستہ ہے اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایمان سے نوازے، ایمان پر رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی موت دے. تو ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ کے آگے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے. ہمیں ریاکاری نہیں کرنی ہے، ہمیں مشرک نہیں بننا ہے. بالکل مشرک سے ہمیں دور